نماز فرض ہو چکی، اذان کا حکم ہوا، صحابہ کو خواب میں اذان کے طریقے بتلائے گئے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جو ہے وہ قوی آواز والے تھے، سخت آواز والے تھے، آپ کی طاقت کی وجہ سے آپ کی آواز بہت زیادہ بلند تھی، گرجدار آواز تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال کو کہو کہ وہ اذان دے۔ جس بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج فتح مکہ کا دن ہے، اذان کہنی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کے علاوہ کوئی اور صحابی اذان کہہ لیں، کوئی اور صحابی اذان کہہ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، آج بلال اذان کہے گا۔ اور اذان کہاں کہے گا؟ فرمایا کہ کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کے اذان کہے گا۔ اب حتیم میں کھڑے ہوں، جن حاجیوں نے حج یا عمرہ کیا انہیں پتہ ہے، حتیم میں کھڑے ہوں تو منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہوں تو منہ قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، رکن یمانی پر کھڑے ہوں تو منہ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب حضرت بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف کر رہے ہیں۔ اب حضرت بلال حبشی کا عشق دیکھیے، آپ اذان بھی کہتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرہ انور کی زیارت بھی کیے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف گھومتے ہیں حضرت بلال حبشی بھی اس طرف گھومتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر پڑھا تو علامہ اقبال کہتے ہیں اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ بخاری شریف میں ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کیسا عشق ہے کہ تم جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اتنا کرتے ہو کہ خدا کے ذکر کو گھٹا دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ بخاری شریف پڑھو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا جائے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا جائے تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہم دور جا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی زیارت صحیح طرح سے ہوتی تھی۔ نماز کے دوران صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی زیارت کیا کرتے تھے، بلکہ آخری ایام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالت علالت میں تھے، حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، 1.5 دن 2 دن گزر چکے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی زیارت نہیں ہوئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی زیارت نہیں ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے۔ ریاض الجنہ آپ نے دیکھا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک ریاض الجنہ سے بائیں جانب ہے، جیسے ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا ہے اس سے بائیں جانب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارک ہے، اور محراب میں حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کا پردہ سرکا، آواز آئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز میں دیدار کرنے لگے۔ نماز میں، حالت نماز میں، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ رب کی۔ لیکن رب کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس کی زیارت کرنے لگے، اور قریب تھا، صحابہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم نمازیں توڑ دیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی نمازیں پوری کرو، اور پردہ آگے کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی کرتے رہے، ہماری نمازیں نہیں ٹوٹیں، ہم نے وہیں سے نماز پوری کی۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا، ہم تو کہتے ہیں کہ نماز میں خیال بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑے بڑے ملا ایسے ہیں کہتے ہیں نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک تشریف نہیں لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں صلح کروانے کے لیے گئے تھے، تشریف نہیں لائے، تو اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں اقامت کہتا ہوں، آپ جماعت کروا دیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی۔ اب 2 رکعتیں نماز کی ہو چکی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ اب صفیں بنی ہوئی تھیں، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ نے صفیں چھوڑنی شروع کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب نماز میں عشق ہے، نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آئے تو پیچھے سے صحابہ نے تصفیق کی، ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کوئی خلاف واقعہ کوئی بات ہوئی ہے۔ جب پیچھے دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت کے پاس کھڑے تھے،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق جماعت کرواؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے, نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے پوچھا کہ صدیق جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز پوری کرو تو نماز پوری کیوں نہیں کی؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی پیچھے کھڑے ہوں اور ابو قحافہ کا بیٹا جو ہے وہ آگے کھڑا ہو. اب یہ سارا پروٹوکول نماز میں دیا. یہ صحابہ اکرام کا عشق تھا. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب جب اذان دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس کی زیارت کیا کرتے تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شہر چھوڑ کے چلے گئے. مدینہ شہر چھوڑ دیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے وقت روکا, کہا کہ بلال مخلص دوستوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, میرے کندھے پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے, مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس مدینے میں میں اپنے آقا کا دیدار کیا کرتا تھا مجھے وہ چہرہ نظر نہیں آتا, اب اس مدینے میں میرا دل نہیں لگتا. اگر آپ نے اپنے لیے مجھے خریدا تھا تو مجھے اپنے پاس رکھ لیں, اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے خریدا تھا تو مجھے آزاد کر دیں. تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا. آپ مدینہ شہر چھوڑ کے حلب چلے گئے. 6 ماہ گزرے, 6 ماہ گزر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا, ہم سے ملنے کو دل نہیں کرتا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دل تو بڑا کرتا ہے لیکن کیا کریں؟ فرمایا کہ پھر آ جاؤ نا ہمارے مدینے میں, آ جاؤ ہمارے مدینے میں. حضرت بلال حبشی اٹھے اور مدینہ شریف پہنچ گئے اور ہر کسی سے پوچھا کہ میرے آقا کو تم نے دیکھا یہاں, میرے آقا نے مجھے بلوایا ہے, میرے آقا کو نہیں دیکھا. یہ دیوانہ وار کیفیت تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. مسجد نبوی شریف میں آئے, صحابہ اکرام اکٹھے ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کا دور گزر چکا تھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ بلال ہمیں وہ اذان تو سناؤ جو ہمارے آقا کو سنایا کرتے تھے. اور حضرت بلال حبشی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ارحنا یا بلال, جب بھی اذان کا کہتے فرمایا ارحنا یا بلال, بلال ہمیں راحت پہنچا دو, بلال اذان کے لفظوں سے ہمیں راحت پہنچا دو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ جب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا میں نے اذانیں کہنی چھوڑ دی ہیں, اب مجھ سے اذان نہیں کہی جاتی. جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی ہماری بات نہیں مان رہے تو آپ نے حسنین کو بلایا. حضرت امام حسن آئے, حضرت امام حسین آئے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. آپ نے فرمایا کہ چچا بلال وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہنے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ نے اللہ اکبر کہا. راوی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ کی ہچکیاں بلند ہونی شروع ہوئیں. سارے صحابہ, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مقدس دور یاد ہو گیا. وہ آواز پھر بلند ہوئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس دور میں بلند ہوا کرتی تھی. سارے صحابہ اکٹھے ہو گئے. لوگ مدینے کی گلیوں میں نکل آئے, عورتیں چھتوں پر چڑھ گئیں کہ آج بلال کی آواز آئی ہے, آج بلال کی آواز کیسے آ گئی. لوگ انتظار میں تھے, دیوانہ وار کیفیت تھی. انہوں نے کہا کہ مؤذن رسول آ گئے ہیں, اللہ کرے اللہ کے رسول بھی آ جائیں. لوگ جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کو ترسے ہوئے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو وہ نگاہیں جو مصطفیٰ کریم کا چہرہ دیکھا کرتی تھیں, راوی کہتے ہیں کہ وہ چہرہ نظر نہ آیا. حضرت بلال حبشی کی چیخ نکلی اور بلال حبشی زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے. اور فرمایا کہ وہ اذان حضرت بلال حبشی کی آخری اذان تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کسی نے بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یہ عشق کی کیفیت ہوا کرتی ہے, کسی نے بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نئے کپڑے پہنے نہیں دیکھا تھا. کبھی بھی آپ نے خوشبو استعمال نہیں کی تھی. آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ محرم میں شادی کیوں نہیں کرتے, یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں. کہتے ہیں کہ سارا سال ہی ہے, شادی کرنے کو کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. شریعت منع نہیں کرتی کہ کوئی محرم میں شادی کرے یا غیر محرم میں شادی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ عشق کی کیفیت ہوا کرتی ہے کہ حضرت امام حسین اور پورے خانوادہ رسول کے ساتھ محرم میں جو ظلم و ستم ہوا تھا, وہ ظلم و ستم ہمیں یاد دلا دیتا ہے کہ ان دنوں میں جو ہے ہم نے کبھی بھی خوشی کا اظہار نہیں کرنا,
کیونکہ ان دنوں میں نواسہ رسول پر بڑا ظلم و ستم کیا گیا تھا۔ اب حضرت بلال حبشی کی کیفیت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ نے کبھی بھی نئے کپڑے نہیں پہنے، کبھی بھی خوشبو نہیں لگائی، بس ہلکے پھلکے سے سادے سے کپڑے پہنتے تھے۔ لیکن جس دن آپ کے وصال کا وقت تھا، آپ نے نیا جوڑا منگوایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، غسل کیا، تیل لگایا، تو آپ کی بیوی نے پوچھا کہ آج خیریت ہے، آج اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میرے آقا سے میری ملاقات کا دن ہے۔ آپ کی بیوی رونے لگی، آپ کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ آج آپ کا وصال ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ رو نہ، آج تو وصل محبوب کا دن ہے، آج میرے آقا سے میری ملاقات ہوگی۔ آج کے دن اہتمام کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص اہتمام کیا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اسی دن شام کو اس عاشق صادق کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور آپ کا وہ جو زندگی کا جو حصہ تھا وہ تمام ہوا۔ آپ نے زندگی ایسے گزاری کہ سارے عاشق آپ کی بارگاہ سے خیرات طلب کرتے نظر آتے ہیں، سارے عاشق حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان سامنے رکھ کے وہ عشق کی خیرات لیتے نظر آتے ہیں۔ اور حضرت حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ اپنی مثال آپ ہیں، سارے صحابہ۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں غریب ہوں، مجھ سے دین کا کام نہیں ہوتا، تو اس کے سامنے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ آپ ایک غلام تھے، نہ کوئی جائیداد تھی، نہ کوئی بینک بیلنس تھا، نہ کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی تجارت تھی، نہ آپ تاجر تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اور سب سے پہلے نیزہ بردار حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک نیزہ نہ بنوا دیتے کہ میں آپ کا نیزہ بردار بن کے، آپ کا پرسنل سیکیورٹی گارڈ بن کے آپ کے ساتھ رہا کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو نیزہ بنوا کے دیا۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے گھر میں چکی پیسنے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ویسے تو شریعت میں منع ہے کہ اذان دے کے مسجد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں حضرت بلال حبشی نے فجر کی اذان دی، اذان دے کے غائب ہو گئے۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ اب بلال حبشی آئیں، اقامت کہیں اور حضور علیہ السلام جماعت کروائیں۔ حضور علیہ السلام بھی انتظار کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہر جو، بلال کا انتظار کرنا۔ حضرت بلال حبشی دوڑے دوڑے آئے اور آ کے اقامت پڑھی، حضور علیہ السلام نے جماعت کروائی۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں پوچھا، وقت گزر گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بلال کہاں گئے تھے؟ تو کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ جب فارغ ہو نا تو سیدہ فاطمہ کے گھر میں جایا کرو اور ان کے کام بھی کر دیا کرو۔ بچپن سے جب سے حضور علیہ السلام نے خرید کر آزاد کروایا تھا، پہلے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کرتے رہے، پھر حضور علیہ السلام کی غلامی کرتے رہے، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غلامی کرتے رہے۔ سارا وقت آپ نے غلامی میں گزارا اور کبھی بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، کبھی بھی زبان پر تلخ کلامی اور تلخ لہجہ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں عشق ہوتا ہے وہاں سوال نہیں ہوتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے عاشق رسول تھے، آپ سچے صحابی تھے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور عزت ایسی عطا فرمائی، فرمایا کہ بلال تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ آپ رونے لگے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسی بیعت بھی نہیں کر سکتا کہ میں آپ سے آگے چلوں اور جنت میں جاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس سواری پر سوار ہو کے جنت میں جاؤں گا اس کی جو مہاریں ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گی، اس کا مطلب تو مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا۔ اور پھر ایسی عزت عطا فرمائی اس دور میں جب غلامی کا دور تھا، اور غلامی کا دور بھی ایسا تھا کہ اگر مورخین لکھتے ہیں، اور بڑا دردناک دور تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ اگر غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے اپنی مرضی سے چھاؤں میں رکھ دیتا تھا، اس پر بھی غلام کو جو ہے وہ سزا ملا کرتی تھی کہ تو نے میری اجازت کے بغیر میرے جوتے کو ہاتھ کیسا لگایا۔ لیکن حضور علیہ السلام جب عرش پر گئے اور رب سے ملاقات کر کے واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ بلال ایسا کون سا کام کرتا ہے کہ تو چلتا تو زمین پہ ہے، تیری قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ایسی وفاؤں کے صدقے، وفاؤں کے جو ہے وہ وجہ سے حضور علیہ السلام نے ایسی شان عطا فرمائی کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی حضرت بلال حبشی کا ذکر جو ہے وہ زندہ ہے، آپ کا نام زندہ، اور یہ رہتی دنیا تک زندہ رہنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تمام صحابہ۔ اور یہ
ہمارا اہل سنت کا ہی شیوا ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا جو دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کا دامن ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور یہ ہر مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ کچھ مسلمان ایسے ہیں وہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے۔ پھر کچھ ایسے ہیں کہ وہ صرف صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی معتبر ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت بھی معتبر ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں اور ہمارے رہبر ہیں، اور ان میں سب سے افضل خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بس یہی عقیدہ ہے، اس عقیدے پر سلامت رہیں، اس عقیدے پر قائم رہیں، انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بہتر رہے گی اور آخرت بھی بہتر رہے گی۔ دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا سنا گیا اللہ رب العزت توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔